بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، طریقہ کار کو، تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی رات کو بستر پر سوئیں، رات کو اللہ کا یہ نام پڑھے، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور اس کے برگزیدہ نام ہے۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس کی ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے، اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا، جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی ضمانت کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے، اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں برکت اترتی ہے۔ رات کا سخت اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ ایک انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے ایک خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد تازہ ہو، تاکہ زندگی کے تمام مرحلے خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو جائیں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس ذکر پر مشتمل ہے، لا الہ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کے نام کے دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک
لوگوں کی توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام کے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی رہی اور نہ پیچھے کشتی والوں نے مدادی دی تھی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا گنہگار سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب الہی سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام ہی کا نام آیا۔ قرآن کریم میں سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں
اس قرآن اندازی اور یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے اور یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافروں میں پھراتی رہتی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح اور شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کرے۔ کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی اس کے ساتھ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ، رشتوں کے مسائل اور فکری انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام کو لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازہ کھولتا ہے جن کی انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہوگی۔ سورۃ طلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 بار اللہ کا ایک منتخب نام کا ذکر صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا اور ذکر کو قضاء اور قدر بدلنے والا عمل قرار دیا ہے۔ قضاء کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، لہذا جب انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ ذکر الہی کا یہ لمحہ محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ ایمان کی ایک تجدید ہے۔ یہ عمل یہ باور کراتا ہے کہ کائنات کی ہر قوت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اپنی زندگیوں کو اسی نقطے پر زور دیا کہ ذکر دل سے زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں، اگر دل مردہ ہو تو ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے نیک لوگ رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دل ہلکا، فکر پرسکون اور امید روشن ہوتی ہے۔ صبح کا سورج ان کے لیے نئی خوشخبریاں لے کر طلوع ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ رب ان کی پوشیدہ تمناؤں کو بھی جانتا ہے اور بہتر انداز میں پوری فرمائے گا۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈھال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ اسی پر ہے۔ یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے، اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور مستقبل کے خواب پورا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی خاص اور مفید ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اللہ کی خصوصی رحمت اور برکات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، رات کے وقت یہ عمل آپ لوگوں کو بہت مؤثر ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ اس کی تمام حاجات پوری کر دیتے ہیں، اور وہ صبح اٹھ کر سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محترم ناظرین کرام، ہر طرح کی برائی اور شیطانی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بھی دعائیں آپ اللہ سے کرتے ہیں، یہ عمل ان کی قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس عمل سے کامیابی آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں کامیابیاں، سکون اور خوشیاں بڑھیں گی، جبکہ آخرت میں آپ کا شمار اللہ کے قرب میں ہوگا، یعنی کہ اللہ کے قریبی لوگوں میں ہوگا۔ یہ عمل دل کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اللہ کے ذکر آپ کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے اور آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسے نئے مواقع ملتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں، اللہ پاک کا یہ نام پڑھ کر سوئیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ 2 نام آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ کے 2 عظیم نام ہیں، یا حیو یا قیوم، جو اللہ کی حیات کی علامت ہے کہ اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم جو اللہ کی قیومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ رات کو سوئیں، ایک تسبیح ان ناموں کی لازمی پڑھ کر سوئیں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ جو بھی عمل کریں گے پورے دل سے کریں، یقین سے کریں اور اللہ کی محبت میں کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بند راستے کھول دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر بھی آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ لوگوں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ والسلام۔